बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 19 फरवरी है, दिन है हफ्ते का और साल 2022। नाज़रीन, पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पर बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया गया, जिसके बाद अब खुफिया मुलाकातों की एक नई लहर जो है वो देखने को मिल रही है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में खुफिया मुलाकातों से मुतल्लिक 3 अहम डेवलपमेंट्स, 3 अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली खबर यह है कि बताया जा रहा है कि जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की खुफिया मुलाकात हुई है, लेकिन जहांगीर तरीन ने इस मुलाकात के हवाले से किसी किस्म का वाज़ेह मौक़िफ़ देने से इनकार किया है। लेकिन हम आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि दोनों के दरमियान ये मुलाकात कहाँ पर हुई, किस की जगह पे हुई और इस मुलाकात का मकसद क्या था, इस मुलाकात से नतीजा क्या निकला है और जहांगीर तरीन इस मुलाकात के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ देने से क्यों इनकार कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है और फिर इस खबर के बाद आइंदा आने वाले दिनों में किस किस्म की खुफिया मुलाकात की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है, ये मुलाकात किन शख्सियात के दरमियान होगी, कहाँ पर होगी, ये डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर इसके बाद जो हुकूमत के 25 से ज़ायद अरकान ने पिंडी बॉय के साथ मुलाकात की है, ये मुलाकात किस मकाम पर हुई, पिंडी बॉय किसे कहते हैं और हुकूमत के वो 25 से ज़ायद अरकान कौन से थे और इस मुलाकात का पस मंज़र क्या था। लेकिन ये सारी डिटेल शेयर करने से पहले हम बात करेंगे मोहसिन बेग साहब के मामले पर। कल मोहसिन बेग साहब को नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी रिहाई के लिए मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने यह करार दे दिया कि अगर रिहाई चाहते हैं, FIR की क्वाशमेंट चाहते हैं, तो मोहसिन बेग को बराह रास्त जो है अपने वकील के वकालतनामे के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करना पड़ेगा और अगर मोहसिन बेग की जानिब से ऐसी कोई दरख्वास्त आती है तो उसे अदालत की जानिब से इंटरटेन किया जाएगा। लेकिन बहरहाल कल अदालत की जानिब से जो मोहसिन बेग की मेडिकल रिपोर्ट से मुतल्लिक, उनके ऊपर तशद्दुद करने से मुतल्लिक IG से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। जो अदलिया है उनसे भी इंक्वायरी करवाने का अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है। कल ATC की अदालत में मोहसिन बेग को पेश किया गया और उनके जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ा तौसीह जो है वो अदालत की जानिब से दे दी गई। लेकिन अब इस सारे मामले में तीसरी डेवलपमेंट ये हुई है जिससे आप देखने वाले जो ज़हन भी रखते हैं, जो अक्ल भी रखते हैं, वो अंदाज़ा लगा पाएंगे। तमाम मेरे नाज़रीन मुझे पता है कि बड़े अक्ल और फ़हम वाले हैं। तो तीसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ एक तीसरी FIR का इंदराज कर दिया गया है और इस FIR का इंदराज नाज़रीन लाहौर में नहीं, इस्लामाबाद में नहीं, बल्कि कराची के FIA के जो सर्कल ऑफिस है, जो रीजनल ऑफिस है, वहाँ पे किया गया है और ये 1 साल पुराना मुकदमा है और इस मुकदमे में एलिगेशन ये लगाया गया है कि कुछ मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ FIA के जो हुकाम थे, जो कराची के अफसरान थे, वो मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला हुंडी से मुतल्लिक करोड़ों रुपए के मामलात की तहकीकात कर रहे थे। तो जो मोहसिन बेग साहब हैं वो 1 साल पहले FIA के दफ्तर में गए थे और उन्होंने उस पार्टी को जो उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था, हवाला हुंडी का इल्ज़ाम था, उन्हें रिलीफ़ देने के लिए FIA के अफसरान पर दबाव डाला, अपना असर और रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की, FIA के अफसरान को उनके ऑफिस में जाकर हिरासा करने की कोशिश की। इस इल्ज़ाम के ऊपर जो है वो मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ जो है वो FIR का इंदराज किया गया है। अब मौजूदा सिनेरियो में जहाँ जो रेड किया गया मोहसिन बेग के घर, जिसे अदालत की जानिब से गैर कानूनी करार दिया गया और जो रेड करने वाले अफसरान थे उन्हें गैर मजाज ऑफिसर करार दिया गया और जो इंसदादे दहशतगर्दी का मुकदमा मोहसिन बेग के दर्ज किया गया, उस पर भी इस्लामाबाद की मातहत अदालत के जो जज हैं ज़फ़र इकबाल, उन्होंने बड़े संगीन किस्म के सवालात उठा दिए हैं। तो इस सारे सूरत हाल में, सिनेरियो में, अगर कराची में मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ एक साल पुराना किसी मामले के ऊपर पर्चा दर्ज होता है तो ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, मोहसिन बेग को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा, इसका आप फैसला कर सकते हैं। यानी 1 साल पहले का मामला आखिर क्या वजह बनी कि FIA को याद आ गया कि ये भी मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ मुकदमा है, इस पर भी हमें कार्रवाई करनी चाहिए। 1 साल तक जो FIA के अफसरान थे वो क्यों सोए रहे, ये सवाल पूछा जाएगा कि जब उनके ख़िलाफ़ एक साइबर क्राइम का मुकदमा होता है और उस मुकदमे के बाद जब रेड होता है और उस पर एक दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया जाता है, लेकिन उस सारी डेवलपमेंट से जब कोई चीज़ निकलती हुई दिखाई नहीं देती, कोई गिरफ्त जो है वो मोहसिन बेग के ऊपर मजबूत नहीं होती, तो फिर कराची में एक नए मुकदमे का इंदराज और 1 साल पुराने मामले के ऊपर ये चीज़ें बहुत सारे सवालात जो है वो पैदा करती हैं कि ये मामला किसी के ख़िलाफ़ कोई ख़िलाफ़ कानून मामलात का नहीं, बल्कि मामला ये है कि किसी को ग्रिल करना है, किसी को लेसन देना है और किसी को सबक सिखाना है। लेकिन बहरहाल अब जो हमारी असल 2 खबरें हैं
جو جہانگیر ترین کی اور شہباز شریف کی خفیہ ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات سے متعلق جو میں نے سوالات اٹھائے تھے ان سوالوں کا میں آپ ناظرین کو جواب دوں گا۔ ناظرین، انصار عباسی صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ جہانگیر ترین کی اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ اس ملاقات میں ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، عمران خان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے، ان کی حکومت کے مستقبل کے حوالے سے، حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ان معاملات پر غور کیا گیا۔ لیکن ساتھ ہی انصار عباسی اپنی خبر میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب اس خبر کی تصدیق کے لیے جہانگیر ترین سے رابطہ کیا گیا تو نہ اس ملاقات سے جہانگیر ترین کی جانب سے انکار کیا گیا، نہ اس ملاقات کا اقرار کیا گیا، اور کوئی واضح موقف جہانگیر ترین کی جانب سے نہیں دیا گیا۔ اور انصار عباسی اپنی خبر میں کوٹ کر کے جہانگیر ترین سے متعلق یہ لکھتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے، جب میں نے فون کیا اس ملاقات کو کنفرمیشن کے لیے، تو جہانگیر ترین نے واضح موقف دینے کے بجائے یہ کہا کہ ان کے جو 7 حکومتی ارکان ہیں، جو MNAs ہیں، جو MPAs ہیں، انہوں نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے کہ میں اس گروپ سے متعلق، ہم خیال گروپ سے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے مکمل طور پہ بااختیار ہوں۔ ساتھ ہی انصار عباسی یہ بھی لکھتے ہیں کہ جہانگیر ترین کا ٹیلی فونک گفتگو میں یہ بھی کہنا تھا کہ میں ایک سیاسی آدمی ہوں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ، سیاسی لوگوں کے ساتھ، سیاسی پارٹیوں کے سربراہان کے ساتھ ملاقات کرنے میں کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں، یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، سیاسی آدمی ہوں اور یہ ملاقاتیں آئندہ بھی ہوتی رہیں گی۔ ساتھ ہی انصار عباسی نے یہ بھی لکھا کہ جہانگیر ترین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیاسی آدمی جو ہے وہ اس طرح کی ملاقاتوں سے گریز نہیں کرتا، اور پھر جو موجودہ سیاسی صورتحال بن رہی ہے، جب اس پہ سوال پوچھا گیا تو جہانگیر ترین نے کہا کہ حکومت کے جو معاشی معاملات ہیں اور جو مہنگائی کا ایشو ہے، اس پر عوام بہت زیادہ پریشان ہے، اور عوام کی مشکلات سے جہانگیر ترین نے جو پیغام دیا ہے، یعنی اس ملاقات کا مقصد کیا تھا، پیغام کیا دینا تھا، اور پھر تصدیق کیوں نہیں کر رہے اور اس کا انکار کیوں نہیں کر رہے، تو جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ جو عوام کی مشکلات ہیں، اس مشکلات کے پیش نظر میرے جو ہم خیال گروپ کے ارکان ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم عوام کے ساتھ موجودہ حالات سے الگ تھک نہیں رہ سکتے، یعنی اشارہ دیا گیا ہے، ایک سگنل دیا گیا ہے جہانگیر ترین نے انصار عباسی کے ساتھ اپنا موقف دیتے ہوئے کہ ہم اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھا کے حکومت کے خلاف کسی قسم کا کوئی فیصلہ یا اقدام اٹھانے کا، اپوزیشن کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ مہنگائی زیادہ ہے اور معاشی حالات بھی ایسے ہیں جس میں حکومت کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا، اور عوام سے مہنگائی کی صورتحال میں ہم الگ تھلگ بھی نہیں رہ سکتے۔ جو پنڈی بوائے کے ساتھ حکومت کے 25 سے زائد ارکان کی ملاقات کا معاملہ ہے، تو اس کی خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ لیکن شہباز شریف کی جہانگیر ترین کے ساتھ جو خفیہ ملاقات ہوئی ہے، یہ ناظرین اسلام آباد میں نہیں ہوئی بلکہ لاہور میں یہ خفیہ ملاقات ہوئی ہے، اور چند دن پہلے ہوئی ہے، اور یہ ملاقات شہباز شریف کی رہائش گاہ پہ نہیں بلکہ جس طرح سے شہباز شریف چودھری صاحبان کے پاس چل کے گئے تھے ملاقات کرنے کے لیے، اور جس طرح سے زرداری چل کے شہباز شریف کے گھر گئے تھے، تو اس خفیہ ملاقات کے لیے اپنے لیے سپورٹ حاصل کرنے کے لیے جو شہباز شریف تھے وہ چل کے اس خفیہ مقام پہ جو کہ رہائش گاہ تھی جہانگیر ترین کے، وہاں پر گئے ہیں، اور یہ ملاقات وہاں پر بڑے خفیہ طریقے سے کنڈکٹ کی گئی تھی تاکہ کسی کو کان و کان خبر نہ ہو سکے۔ لیکن بہت سارے ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس خبر کو پھر خود بھی چلانے کے لیے فیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ خبر چلے، تاکہ جہاں تک میسج پہنچانا ہے وہ میسج جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ جو 25 سے زیادہ ارکان کی ملاقات ہوئی ہے، یہ اس ملاقات کا تعلق بھی جہانگیر ترین اور شہباز شریف کی ملاقات کے ساتھ ہے، کیونکہ جو 25 سے زیادہ ارکان ہیں جنہیں جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ مجھے ان کی سپورٹ حاصل ہے، تو یہ دراصل جہانگیر ترین کے ساتھ شہباز شریف کی ملاقات کو آپ ان کے ساتھ ملاقات کنسیڈر نہیں کریں گے، بلکہ وہ 25 سے 30 ارکان جس میں 6 سے 7 8 MNAs بھی ہیں، 20 سے 25 یا 26 جو ہے ممبر صوبائی اسمبلی بھی ہیں، تو یہ شہباز شریف کی ملاقات کو ان 25 سے 30 ارکان اسمبلی جو کہ حکومت کے خلاف بھی نہیں لیکن جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہیں اور ہر طرح سے جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کی جانب سے کئی بار اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ جو فیصلہ جہانگیر ترین کی جانب سے کیا جائے گا اس فیصلے میں ہم جہانگیر ترین کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ جو شہباز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ شہباز شریف کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مفاہمت کرنے کے ماہر ہیں، اور جو پنڈی کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم ہوتے ہیں، تو ان مراسم کی وجہ سے شہباز شریف کو پنڈی بوائے کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ تو یہ دراصل جہانگیر ترین کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کی، یہ دراصل 30 ارکان کی جو حکومت کے اپنے MNA ہیں، MPs ہیں، یہ شہباز شریف کے ساتھ ملاقات تھی۔ لیکن اس ملاقات سے نکلے گا یہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب تحریک عدم اعتماد آئے گی تب یہ پتہ چلے گا، کیونکہ موجودہ حالات میں تو چاہے اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے مشترکہ طور پہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا اعلان کر رکھا ہے، فیصلہ کر رکھا ہے، اس نے اپنے تمام کارڈ جو ہے وہ چھپا رکھے ہیں، سینے سے لگا رکھے ہیں،
اور جو حکومت کے اتحادی ہیں جنہوں نے اب حکومت کے خلاف حکومت کی گورننس پہ، پیٹرولیم مصنوعات پہ، مہنگائی پہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، تانے دینا شروع کر دیے ہیں۔ عمران خان کو خلائی مخلوق کے MQM کی جانب سے کاف لیگ نے کہا کہ جو معین صلاحی نے بات کی ہے، رات گئی بات گئی، اب ہم اپنا فیصلہ کریں گے، انتظار کریں گے، دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پہ چلیں گے۔ تو اس ساری صورتحال میں جو اتحادی حکومت کے ہیں وہ بھی اپنے کارڈ جو ہے وہ سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں، لیکن اس ساری صورتحال کا فائدہ بھی اتحادیوں کو پہنچ رہا ہے کہ حکومت نے انہیں مزید وزارتیں دینے کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نمبر گیمز کا معاملہ ہے، نمبر گیمز کے حوالے سے رانا ثناءاللہ نے جو ایک نیا دعویٰ کیا ہے وہ بڑا حیران کن ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جو نمبر گیم ہے، جو کہ ایک ایکچوئل کٹ آف فگرز ہے، وہ ہم نے اکٹھا کر لیا، یعنی پنجاب اسمبلی میں بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے اور قومی اسمبلی میں اسپیکر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا جو فگر ہے وہ ہم نے حاصل کر لیا ہے۔ لیکن رانا ثناءاللہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ کہیں 3 سے 4 ارکان جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو جائیں، تو اس خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مزید جو ہے وہ ارکان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، اور اس بار ہم حکومت کو دن میں تارے دکھا کر رہیں گے کہ دن میں تارے کیسے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک بڑا دعویٰ رانا ثناءاللہ کی جانب سے کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی پوزیشن کو مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، جو ہمیں سپورٹ کرنے جا رہے ہیں اس معاملے کے اوپر، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک حکومت جو ہے ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکی کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور حکومت کے خلاف ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بہرحال ایک آئندہ آنے والے دنوں میں جو خفیہ ملاقات ہونے جا رہی ہے اس سے متعلق بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ملاقات اسلام آباد میں ہوگی، اور یہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہ ہوگی، اور اس ملاقات میں موجودہ جو سیاسی سینیریو بن رہا ہے، حکومت بھی اپنی پلاننگ کر رہی ہے، تو اس ساری صورتحال میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کرنے والی شخصیت جو ہوں گے وہ سابق صدر آصف علی زرداری ہوں گے۔ زرداری صاحب کی صحت کا معاملہ چل رہا تھا، تو پہلے جو ملاقات شیڈول ہوئی تھی اپنا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اسے کینسل کر دیا گیا تھا۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ زرداری بھی جس طرح سے شہباز شریف کے ساتھ چل کے گئے تھے، اسی طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ اب آصف علی زرداری بھی چل کے مولانا فضل الرحمان کے گھر آئیں گے۔ ایک تشویش مولانا فضل الرحمان میں پائی جاتی ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی 27 فروری سے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، تو اس معاملے پر بھی اعتماد میں بتایا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری جو ہے مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لیں گے، اور لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ بھی اس ملاقات میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔